जब से तुम्हारे घर आई हूं कुछ नहीं दिया तुमने मुझे। तुम्हारे साथ तो एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो उसमें ज्यादातर औरतें थीं जो कुफ्र करती हैं। कहा गया, या रसूलुल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामद की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेंगी कि मैंने तो कभी तुझसे कोई भलाई देखी ही नहीं। तो मेरी बहनों, आज हम क्या करती हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर हम तमाम एहसानात को भूल जाती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप जहन्नुम की आग से बचना चाहती हैं तो जिस कदर हो सके शौहर की नाशुक्री से बचें। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, पुप्पो का बेटा, मामू का बेटा, चाचू का बेटा, खाला का बेटा, ना आपके सर पर हाथ रख सकता है, ना हाथ मिला सकता है। गले मिलना तो बहुत दूर की बात है। चाहे वो 30 साल का है और आप 20 साल की हैं, चाहे आप 30 साल की हैं और वो 20 साल का है, एज डजंट मैटर। आपको बस ये जहन में बिठाना है कि वो आपके लिए नामहरम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया है कि तुम्हारे सर में कील ठोक दी जाए, ये फिर भी बेहतर होगा इससे कि तुम नामहरम को हाथ लगाओ। यानी तुम्हारा नामहरम को हाथ लगाना ये सर में कील लग जाने से भी ज़्यादा तुम्हारे लिए तकलीफ दे और ख़तरनाक है। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, खुदारा इसे समझें। देखें, पहले किसी मर्द ने किसी औरत को बराह रास्त नाचते हुए देखना होता था ना, जिसको तवाइफ कहा जाता है, तो उसे एक मखसूस जगह पर जाना होता था, उसे मिलने के लिए, उस पर पैसे फेंकने के लिए, उसके साथ नाचने के लिए और अपनी हर तरह की हवस पूरी करने के लिए। लेकिन आजकल उन मर्दों को इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं। हमारे कुछ मुसलमान बहन भाई उन मर्दों को अपनी शादियों में वो तमाम सहूलतें देकर उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। और उनकी गैरत, यकीन करें, इस कदर मर चुकी है कि ये एंटरटेनमेंट चाहे उनको अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी को ही नचाकर क्यों ना देनी पड़े, वो इसके लिए हाजिर है। खुदारा कल्चर के नाम पर, ट्रेंड के नाम पर अपनी गैरत को मत मारें। फिर तो इस रिश्ते को हमारी तरफ से ना ही समझें। असल में हमारे बेटे को ऐसी लड़की चाहिए जो उसके साथ मॉडर्न सोसाइटी में उठ बैठ सके। ये पर्दा करने वाली लड़की हमें नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप सीधी तरह कहें ना कि आपके बेटे को ऐसी बीवी चाहिए जिसके हुस्न को सिर्फ उसका शौहर नहीं बल्कि दुनिया का हर मर्द देखे, जो बीवी कम और किसी फैशन शो की मॉडल ज्यादा लगे। इन शॉर्ट, आपके बेटे को ऐसी बाहया पर्दा करने वाली लड़की नहीं बल्कि बेहया लड़की चाहिए। तो मेरी बहन, ये पर्दा हमें हमारी जान से भी बढ़कर अजीज है। तो ये एक प्रपोजल क्या, इस तरह के 1000 प्रपोजल भी आ जाएं तो हम उन्हें अपने जूते की नोक पर रखेंगे। तुम्हारे शौहर ने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है, बस गुजारा ही करवा रहा है। वो जो तुम्हारे साथ पढ़ती थी ना, उसके शौहर ने देखो उसे कैसे रानी बना कर रखा हुआ है। मैं तो रोजाना तुम्हें कहती हूँ, अभी भी वक्त है, छोड़ दो इसे। ये माएँ ही होती हैं जो बेटियों का घर बसाती हैं, और ये माएँ ही होती हैं जो बेटियों का घर उजाड़ती भी हैं। और बेवकूफ़ होती हैं वो बेटियां जो शौहर और ससुराल की तरफ से अगर कांटा भी चुभे तो माँ को बताए बगैर नहीं रहती। और जाहिर है, माँ तो फिर माँ है। मेरी बहन, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप दूसरों से हर वक्त अपना कंपैरिजन करती रहेंगी तो कभी खुश नहीं रह सकेंगी। अगर किसी का शौहर उसे आपके शौहर से अच्छा रख भी रहा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उस लड़की की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके शौहर में कोई खामी नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल नहीं। हर इंसान में अच्छाइयाँ भी हैं और खामियाँ भी। आप में भी कई खामियाँ होंगी। तो मेरी बहन, खामियों का डिंडोरा पीटने की बजाय आप अपने शौहर की अच्छाइयों पर फोकस करें और एटलीस्ट इन छोटे छोटे मामलात को खुद हैंडल करना सीखें।
کوشچن از کیا لڑکیاں چھوٹے بال کر سکتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ جو لڑکیاں بال کٹواتی ہیں تو اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو ناراض کر رہی ہے لڑکی جس نے بال کٹوا دیے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے، لڑکیاں بالکل بال کٹوا سکتی ہیں. اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنے چھوٹے نہ کروائیں کہ وہ مردوں کی مشابت میں چلے جائیں، یعنی کندھوں سے اوپر نہ ہو، اور مرد اسی طرح کندھے سے نیچے نہ رکھے کہ وہ عورتوں کی مشابت میں چلا جائے. تو بال آپ کٹوا سکتی ہیں، ایون جس طرح کی بھی کٹنگ آپ کروانا چاہیں وہ کروا سکتی ہیں. بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بال کندھوں سے اوپر نہ ہو. آپ ہی ایسی فرینڈز کو چھوڑ دینا چاہیے جو آپ کو ہرٹ کریں اور آپ کی کوئی ویلیو نہ ہو ان کی نظر میں. بالکل ختم کریں. تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ غیرت مند مرد نہیں ہیں، کیونکہ غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ مرد بنیں اور پوری دنیا کے سامنے کسی کو اپنی عزت بنائیں. یہ کیسی مردانگی ہے کہ چھپ چھپ کر چیٹ کرو، ایک سے نہ بنے تو دوسری سے کرو، چھپ کر بزدلوں کی طرح ملو، اور جب نکاح کی بات آئے تو بزدلوں کی طرح بھاگو اور کہو کہ جی میں تو افورڈ نہیں کر سکتا، میں تو بھی پڑھتا ہوں، میرے تو جی گھر میں مسائل چل رہے ہیں، میرے تو پہلے بڑے بھائی کی شادی ہونی ہے، بلا بلا بلا. تو بھائی جب افورڈ نہیں کر سکتے تو صبر کرو نا، جانوروں کی طرح تو زندگی نہ گزارو، انسان بنو. اللہ نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، محنت کرو. لیکن نہیں، جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر چور دروازے ہی اچھے لگتے ہیں. یاد رکھیے گا، جو مشکلات سے ڈرتے ہیں، آسانیاں تلاش کرتے ہیں، حرام کی طرف جاتے ہیں، ان کا پھر مردانگی سے اور غیرت سے کوئی تعلق نہیں رہتا. میں نے تو مذاق میں تم سے کہا تھا، اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ تم تو ہو ہی بورنگ، تمہیں تو مذاق بھی سمجھ نہیں آتا. اسلام حلال طریقے سے ہنسی مذاق کرنے سے منع نہیں کرتا، نہ ہی زندگی کو انجوائے کرنے سے منع کرتا ہے. لیکن مذاق کے نام پر ایک انسان کا دل دکھا کر باقی سب کو ہنسانا، ایک انسان کی سیلف ریسپیکٹ کی دھجیاں اڑا کر انجوائے کرنا، یہ نہ تو انسانیت سکھاتی ہے اور نہ ہی اسلام. اللہ قرآن میں سورہ الحجرات میں فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. تو نہ جانے کتنے لوگ ہمارے اس نام نہاد ہنسی مذاق کی وجہ سے ڈپریشن اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. کتنے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے ہماری وجہ سے. تو کوشش کریں کہ ایسی انجوائمنٹ کریں، ایسے مذاق کریں جس سے کسی کا دل نہ دکھے. کتنی بار کہا ہے کہ مغرب کے بعد جھاڑو مت لگایا کرو، اس لیے تو گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہو رہی. مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے تنگ دستی کا کیا تعلق ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الرعد آیت نمبر 26 میں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو اس طرح کے متس پر آنکھیں بند کر کے یقین مت کیا کرے، خود بھی تحقیق کیا کرے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور کسی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تمہارا جنازہ باری ہو جائے گا اگر تم نے جسم پر لوہا استعمال کیا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5246 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورتوں کے غیر ضروری بال صاف کرنے کا ذکر کیا ہے، اس میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ لوہے کو جسم پر استعمال کرنا حرام کیا گیا ہے. انفیکٹ شیو کا ورڈ یوز ہوا ہے حدیث میں. اور آج ہم جانتے ہیں کہ ہیئر ریموونگ کریمز کو یوز کرنے کے نقصانات زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اسکن کا بلیک ہو جانا، ریشز ہو جانا وغیرہ. تو ریزر تو زیادہ بہتر ٹول ہے ایز کمپیئر ٹو کریمز. باقی کوئی چیز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ریزر، ویکس، سیزر، کریم. مقصد ہیئرز کو ریموو کرنا اور صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنا ہے.
क्रिश्चियंस भी तो हमें ईद पर मुबारकबाद देते हैं, अगर हम भी उन्हें क्रिसमस विश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको वो नाउजुबिल्ला खुदा या खुदा का बेटा कहते हैं, पैदा हुए। तो ये तो खुल्लम खुल्ला शिर्क है। और शिर्क आप जानते हैं कि ऐसा गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में सूरह अन-निसा आयत नंबर 48 में फरमाया है कि मैं तमाम गुनाह माफ कर दूंगा सिवाय शिर्क के। तो इसको हम लाइट नहीं ले सकते। नॉन मुस्लिम की मजहबी एक्टिविटी में जो कि शिर्क पर मबनी होती हैं, ना तो हम शरीक हो सकते हैं, ना मुबारकबाद दे सकते हैं, और ना ही गैरुल्लाह के नाम का खाना या केक वगैरह खा सकते हैं। रीडिंग नॉवेल्स इज हलाल और हराम। देखिए, नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा ममानियत नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के नॉवल पढ़ रहे हैं। अगर आप कोई ऐसे नॉवल पढ़ रहे हैं जिससे आपको दुनियावी लिहाज से या दीनी लिहाज से कोई मालूमात हासिल हो रही हैं, कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है, कोई सबक मिल रहा है, तो ज़रूर आप ऐसे नॉवेल्स को पढ़ें। लेकिन वो नॉवेल्स जो कि बिल्कुल फैंटेसी दुनिया पर मबनी हैं, जो सिर्फ ख्याल और ख्वाबों की दुनिया तक महदूद हैं, उन नॉवेल्स को पढ़ने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो दुनियावी लिहाज से भी आपको कोई सबक नहीं देते, ना ही आपको दीनी लिहाज से कोई सबक देते हैं। लेकिन जो अच्छे नॉवेल्स हैं, उन नॉवेल्स को यकीनन आप पढ़ें, लेकिन कोशिश यही करें कि अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर कुरान को रखें। कुरान की तर्जुमा और तफसीर पढ़ें, अहादीस की बुक्स पढ़ें, अपने प्रॉफिट की सीरा को पढ़ें। उसकी बहू का तो ट्रक भर के सामान आया है, ट्रक भर के। तुम्हारे गरीब बाप ने चंद गिनी चुनी चीजों के सिवा दिया ही क्या है? गरीब बाप ने अपनी 20-22 साल की जवान बेटी, अपने जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर दिया, लेकिन तुम्हारे गरीब बाप ने दिया ही क्या है? गरीब बाप ने आपकी सोसाइटी की इजाद की गई 100 कार्ड बारात पर लाखों खर्च कर दिए, लेकिन तुम्हारे गरीब बाप ने दिया ही क्या है? एक बाप और भाई की कमर टूट जाती है बहन बेटी के ससुराल की तरफ से दी गई 100 कॉल्ड जहेज की लिस्ट में लिखी गई फरमाइशों को पूरा करने में, लेकिन फिर भी बहन बेटी को सुना दिया जाता है कि तुम्हारे घर वालों ने दिया ही क्या है। हकीकत तो ये है कि ऐसे लालची बेशरम लोग जो जमीनी खुदा बने बैठे हैं, जो इंसान को दौलत के हिसाब से तोलते हैं, उनका पेट कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। आप चाहे अपने खून का आखिरी कतरा ही क्यों ना दे दें इन लोगों को राजी करने के लिए, ये कभी भी राजी नहीं होंगे। वल्लाही अगर दौलत देकर बेटियां ससुराल में बसाई जा सकती होती तो अमीरों की बेटियों की कभी तलाक ना होती। अस्सलाम वालेकुम, कैन वी यूज मास्क फॉर निकाब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यस, यू कैन यूज मास्क फॉर निकाब। देखिए, मकसद जो है वो खुद को कवर करना है, चाहे दुपट्टे के जरिए हो, चाहे खुले कपड़ों के जरिए हो, चाहे स्कार्फ के जरिए हो, चाहे बुरके के जरिए हो, चाहे बड़ी चादर के जरिए हो। इसी तरह निकाब के जरिए आप खुद को कवर कर रही हैं या फिर मास्क के जरिए कर रही हैं, मकसद जो है वो खुद को कवर करना है। आपको मकसद जो है वो बिल्कुल वाज़ह होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में हमें एक एक्स्ट्रा हुक्म दिया है मर्दों की निस्बत, उसका असल में मकसद क्या है। इस्लाम में देखें कोई स्पेसिफिक ड्रेस नहीं बताया गया, सिर्फ ड्रेस कोड बताया गया है कि आपने खुद को कितना कवर करना है, किस हद तक जो है वो आप दिखा सकते हो खुद को और किस हद तक नहीं दिखा सकते। तो अगर आप समझती हैं कि आप मास्क में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जो कि मैं आजकल देखती हूँ कि ख़वातीन जो है वो मास्क के ज़रिए बड़ी सहूलत मिल गई है उनको, बच्चियों को जो कॉलेज जाने वाली हैं, स्कूल में हैं या जो मदर्स हैं, उनको इससे बड़ी सहूलत है, क्योंकि मास्क जो है वो कन्वीनियंट है, ईजी टू यूज़ है, आप आसानी से लगाएं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन निकाब भी अच्छी बात है, जो सिस्टर्स निकाब यूज़ करती हैं वो भी अच्छी बात। तो मदर्स के लिए तो स्पेशली इसमें बड़ी आसानी हो जाती है। तो आई थिंक इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि आप इस पे कोई फतवा लगा दें कि मास्क लगा लिया, ये कौन सा पर्दा है, ये तो पर्दे में शामिल नहीं है। ऐसे कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ आपको कवर कर रही है वो पर्दा है। क्वेश्चन इज़, क्या लड़कियाँ छोटे बाल कर सकती हैं? हमारे माशरे में बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जो लड़कियाँ बाल कटवाती हैं तो इसको बड़ा बुरा समझा जाता है। कहते हैं कि तो अल्लाह को नाराज़ कर रही है लड़की जिसने बाल कटवा दिए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है।
لڑکیاں بالکل بال کٹوا سکتی ہیں. اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنے چھوٹے نہ کروائیں کہ وہ مردوں کی مشابت میں چلے جائیں، یعنی کندھوں سے اوپر نہ ہو، اور مرد اسی طرح کندھے سے نیچے نہ رکھے کہ وہ عورتوں کی مشابت میں چلا جائے. تو بال آپ کٹوا سکتی ہیں، ایون جس طرح کی بھی کٹنگ آپ کروانا چاہیں وہ کروا سکتی ہیں، بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بال کندھوں سے اوپر نہ ہو. کس نے کہہ دیا کہ ولاگنگ کرنا حرام ہے؟ آپ بالکل ولاگنگ کر سکتے ہیں. ہاں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ولاگنگ کر رہے ہیں. آیا آپ لوگوں کو کوئی دین یا دنیا کے حوالے سے نالج شیئر کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو بے پردہ دکھا کر صرف اپنی فضول ڈیلی لائف دکھا رہے ہیں جس سے لوگوں کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا؟ آپ کو بہت سے ایسے ولاگرز ملیں گے جو سوشل میڈیا پر گھر بیٹھے لوگوں کو بہت پروڈکٹیو کانٹینٹ دے رہے ہیں، حلال انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو خدارا کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کر جائیں، نہ کہ گناہ جاریہ. بیٹا، موبائل کے معاملے میں اگر آپ ہمیں کچھ سکھاؤ گے، ہماری غلطی درست کرو گے تو ہم آپ کو شاباش دیں گے. اسی طرح دنیا کے حوالے سے بھی. لیکن دین کے حوالے سے اگر آپ نے ہماری غلطی درست کرنے کی کوشش بھی کی تو ہم آپ کو بدتمیز کہیں گے اور ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ دین تو ہمیں A to Z آتا ہے اور مزید ہمیں سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں. اور دین کے معاملے میں نہ ہی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم انسان تو ہے نہیں، ہم تو فرشتہ ہیں. مطلب دنیا کے معاملے میں آپ انسان ہیں اور دین کے معاملے میں فرشتہ، رائٹ؟ واو! آخر ہمارے بڑے کب یہ بات سمجھیں گے کہ جو بچے ہمیں دنیا کے حوالے سے گائیڈ کر سکتے ہیں وہ دین کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں. بلا آخر تو بڑے انسان ہی ہوتے ہیں نا، غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی ہے. تو خدارا تحمل سے، صبر سے، دین کے حوالے سے بھی بچوں کی بات ایٹ لیسٹ مکمل سن لیا کریں. ہم اسلام کو کیا فالو کریں، یہی نہیں سمجھ آتا کہ کس فرقے کی مانیں کس کی نہ مانیں. بہت اچھا بہانہ ہے، چپ کر کے آج سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں جو سب فرقوں میں کامن ہے. زیادہ زور نہ ڈالیں اپنے دماغ پر، میں بتاتی ہوں. 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سطر کا پردہ، نامحرم سے حرام تعلق، جھوٹ، چغلی، غیبت، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار، اینڈ the list goes on. تم میرے بھائی، میری بہن، کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ ایٹ لیسٹ خود کو تو دھوکہ نہ دو. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان پابندیوں سے آزادی چاہیے، تو ہم اپنی اس سستی کو فرقے کا بہانہ لگا کر چھپاتے ہیں. تو خدارا اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، جس کو بھی فالو کرنا ہے کریں، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے فرض ضرور ادا کریں اور اپنی قبر و آخرت کی فکر کریں. نکاح جیسے حلال اور پاکیزہ ایونٹ کو بیہودہ ناچ گانے، دولت کی نمائش، جسموں کی نمائش اور مرد و عورت کی مکس گیدرنگ سے ہم نے اس قدر گندا کر دیا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یا تو ہم لوگ ضرورت سے زیادہ انجان ہیں یا ضرورت سے زیادہ بے شرم، کہ ہم حرام کاموں کو شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ کا نام ضرور لیتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. ناچ گانا کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ نے تلاوت لگا دی ہے، قوالی لگا دی ہے، نعت لگا دی ہے. اصل میں ہم نے بتانا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم بے شک نام کے مسلمان صحیح، لیکن مسلمان تو ہیں نا. ایسے لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ ڈر جائیں اللہ سے. کیوں خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے جہنم خریدنا چاہتے ہیں؟ باقی جو لوگ فحش ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک کا کیا عذاب ہے. دیکھیں، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور بہت زیادہ آج کل ہمارے معاشرے میں اور اسپیشلی ہماری یوتھ میں پایا جاتا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لڑکوں میں ہی زیادہ یہ چیز ہوتی ہے، لڑکیاں بھی اس چیز کا شکار ہیں. یقیناً یہ آنکھوں کا زنا ہے. اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا جو ہے وہ چھونا ہے، پاؤں کا زنا اس طرف چل کر جانا ہے. تو سارے آرگنس یقیناً انوالو ہوتے ہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، کیونکہ پھر زنا کی جو سزا ہے وہ یقیناً بہت سخت ہے. اور توبہ اگر ہم نے نہ کی تو یقیناً ہم جہنم کے حقدار ہوں گے. آپ ادھر دیکھتے ہیں، آپ ادھر دیکھتے ہیں، آپ اپنے سراؤنڈنگز میں تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن کاش وہ انسان اس ٹائم اوپر دیکھ لینا کہ ارد گرد تو کوئی نہیں دیکھ رہا، جو اوپر موجود ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے.
اس نے مجھے ریجیکٹ کیا تو کیا کیسے؟ میں نے بھی اس کی زندگی جہنم نہ بنا دی تو پھر کہنا۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ وہ بھی آپ کو پسند کرے۔ پسند ناپسند کے معاملے میں تو بہن بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو دو اجنبی انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرے۔ تو پھر ہم کوئی نہیں ہوتے ریجیکشن کے نام پر کسی کی زندگی برباد کرنے والے کہ اس نے مجھے پسند کیوں نہیں کیا۔ بھئی نہیں کیا تو نہیں کیا، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ آپ کو بھی کئی لوگ پسند نہیں آتے ہوں گے، تو کیا وہ اس بات پر کہ آپ نے انہیں پسند نہیں کیا آپ کو اپنا دشمن مان کر آپ کی زندگی تنگ کر دیں؟ نہیں، ہمیں ایک دوسرے کے فیصلوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کے نصیب میں اگر کسی کو لکھا ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس کو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو لڑکیاں چند تعریفی جملوں کے عوض، چند روپوں کے گفٹس کے عوض خود کو کسی کے حوالے کر دیتی ہیں، ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ اگر ان کی سیلف رسپیکٹ ہو تو یہ خود کو اس طرح ڈی ویلیو کبھی بھی نہ کریں، خود کو اتنا حقیر نہ بنائیں کسی کے سامنے کہ وہ چند جملوں اور چند روپوں کے عوض جب چاہے ان کا استعمال کرے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر چلا جائے۔ جب آپ نے خود اپنی عزت نہیں کی، خود کو ویلیو نہیں دی، خود کو قیمتی نہیں سمجھا، ٹیشو پیپر بن کر دستیاب ہو گئی کسی کے لیے، تو پھر وہ کیسے آپ کو ساری زندگی سنبھال کر رکھ سکتا تھا؟ ٹیشو پیپر جب استعمال ہو جاتا ہے تو بس اس کا کام پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی جگہ ڈسٹ بن ہی ہوتی ہے، نہ کہ کسی کا دل۔ تو میری بہن، فیصلہ آپ نے آج کرنا ہے کہ آپ نے اس حرام ریلیشن میں رہ کر ٹیشو پیپر بننا ہے یا نکاح کر کے حلال تعلق قائم کر کے عزت، مقام اور مرتبے کے ساتھ کسی کی زندگی میں شامل ہونا ہے۔ آپ خود بتائیں، آپ کی بہن کو اگر کوئی گالی دے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کی بہن سے کوئی بدتمیزی کریں یا اسے مارے پیٹے تو کیا کریں گے آپ ایسے انسان کے ساتھ؟ تو جس بیوی کو آپ گالی دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، مار پیٹ رہے ہیں، وہ کیا کسی کی بہن نہیں ہے؟ وہ کیا کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ آخر کیوں ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے تو شہزادے ڈھونڈتے ہیں جو ان کو رانی بنا کر رکھیں، اور خود ہم کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو نوکرانی بنا کر رکھتے ہیں؟ آخر یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ عورت، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اپنی ہو یا کسی اور کی، خدارا اس کی عزت کرنا سیکھیں۔ بار بار گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا بار بار توبہ کریں؟ کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ بالکل، جتنی بار بھی گناہ ہوتے ہیں، جیسے بھی گناہ ہوتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، آپ توبہ کریں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن سچی توبہ کرنے کے بعد اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ خود کو گناہوں سے بچائیں، اپنی توبہ کی حفاظت کریں، نہ کہ یہ سوچ کر بار بار گناہ کرتے جائیں کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، میں پھر توبہ کروں گا وہ پھر معاف کر دے گا۔ کیونکہ اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جن سے گناہ ہو جاتے ہیں نادانی میں۔ تو جن سے نادانی میں گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی جو کہ پوری پلاننگز کر کے گناہ کرتے ہیں کہ پھر توبہ کر لیں گے۔ تو بس سچی توبہ کریں اور نیک اعمال کریں۔ مطلبی ہی تو ہے ہم، جب ضرورت پڑتی ہے لمبے سجدے کرتے ہیں، ایکسٹرا نوافل پڑھتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ بس میری یہ مشکل دور کر دے، لیکن جیسے ہی اللہ ہماری اس مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اس دینے والے کو بھول کر دوبارہ سے ٹھکرانے والی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ بہت احسان فراموش ہیں ہم، احسان کرنے والے کو چھوڑ کر دھوکہ دینے والی اور دھتکار دینے والی دنیا کے آگے جھک جاتے ہیں۔ بے شک اللہ کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اللہ قرآن میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جب ہم اس کی مشکل حل کر دیتے ہیں تو یہ ہم سے اس طرح غافل ہو جاتا ہے جیسے ضرورت پڑنے پر کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ تو کوشش کریں کہ اس رحمان رب سے مطلب کا رشتہ نہ رکھیں،
خوشیوں میں بھی آسانیوں میں بھی اسے ویسے ہی پکاریں جیسے ضرورتوں کے وقت پکارتے ہیں۔ ایک زانی شخص ڈیزرو تو یہی کرتا ہے کہ اس کی شادی ایک زانیہ عورت سے کی جائے۔ قرآن میں ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، لیکن فرعون کو آسیہ جیسی نیک بیوی کیوں ملی؟ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک جنرل رول بتایا ہے کہ اٹ شوڈ بی، ہونا تو یہی چاہیے کہ نیک مردوں کو نیک بیویاں ملیں اور برے مردوں کو بری بیویاں ملیں، یعنی کہ ایک زانی شخص ڈیزرو تو یہی کرتا ہے کہ اس کی شادی ایک زانیہ عورت سے کی جائے، اور ایک پاک عورت یہی ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کی شادی ایک پاک مرد سے کی جائے۔ لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے، دنیا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پاک عورت کو پاک مرد ہی ملے گا اور بری عورت کو برا مرد ہی ملے گا۔ دنیا میں اس چیز کی کمپلشن نہیں ہے، نیک عورت کو برا مرد بھی مل سکتا ہے اور ایک نیک مرد کو بری بیوی بھی مل سکتی ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آخرت میں جو نیک عورتیں ہوں گی ان کو جنت میں نیک مرد ملیں گے اور نیک مردوں کو جنت میں نیک عورتیں ملیں گی۔ تو دونوں طرح سے آپ نے اس آیت کا مفہوم سمجھنا ہے۔